الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال تعالى في مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، یہ شوال کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان مبارک کے ختم ہونے کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ شوال کا مہینہ آتا ہے، اور اس شوال کے مہینے میں مدارس کھلتے ہیں۔ جو مدرسے رمضان المبارک سے پہلے شب برات کے موقع پر چھٹیاں ہو جاتی ہیں مدرسوں کی، تو مدرسے شوال کے مہینے میں کھلتے ہیں۔ تو مدرسے کیوں کھلتے ہیں اور مدرسوں کا مقصد کیا ہے، یہ مجھے بتانا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں تھوڑا بہت بتایا تھا، تو اسی بات کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ تو مدرسے کا جو مقصد ہے، مقصد مدرسے کا یہ ہے کہ پورے عالم کے اندر دین زندہ رہے اور اسلام قائم اور دائم رہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ہم سے زندہ نہیں ہے۔ ہم تو آئے اور چلے گئے رسمی طور پر، ہم تو مسجد کو رسمی طور پر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اسلام جو زندہ ہے وہ مدرسوں سے زندہ ہے۔ مدرسے ختم تو اسلام ختم، کیونکہ اسلام جو ہے اور دین کا جو کام ہو رہا ہے وہ صرف مدارس کے اندر ہو رہا ہے۔ مدرسوں کے علاوہ کہیں اتنا دین کا کام نہیں ہو رہا۔ اگر مدرسے کے علاوہ کہیں دین کا کام ہو رہا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہے، لیکن مدرسے میں نہ اپنی ذات کے لیے کام ہے نہ اپنے فائدے کے لیے کام ہے۔ مدرسے میں جو دین کا کام ہو رہا ہے وہ پورے عالم کے فائدے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان یاد رکھے، اگر اسلام زندہ ہے، اسلام قائم اور دائم ہے، اور اسلام پورے عالم کے اندر جو پھیلے گا اور اسلام پورے عالم کے اندر اپنا پرچم جو لہرائے گا اور اسلام کا جو پرچم لہرے گا اور اسلام کا ڈنکا جو بجے گا وہ صرف مدرسوں سے بجے گا۔ کیونکہ جب مدرسے کے اندر طلبہ علم حاصل کریں گے اور وہ مدرسے سے پڑھ کر جب باہر جائیں گے تو اسلام کو پھیلائیں گے، دین کو پھیلائیں گے اور ایمان پر، اسلام پر عمل کریں گے، تو لوگ ان کو دیکھ کر یا ان لوگوں کو سکھائیں گے، دیکھ کر یا سیکھ کر، تو لوگ آگے بھی اس اسلام کو پہنچائیں گے، پھیلائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مدرسے کا جو مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ پورے عالم کے اندر کسی طرح اسلام زندہ ہو جائے اور اسلام پر لوگ عمل کرنے والے باقی رہیں۔ ورنہ اندلس کی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ایک وقت تھا کہ ہر گھر میں عالم موجود تھا، لیکن جب لوگوں کی مدارس سے لوگوں کے ذہن ہٹے اور مدارس سے لوگ دور ہوئے تو آج وہاں ایک کلمہ پڑھنے والا زندہ نہیں ہے۔ جو مدرسے اتنے بڑے مدرسے تھے کہ 10-10 ہزار لوگ اس مدرسے میں پڑھتے تھے، 10-10 ہزار طالب علم، آج ان مدرسوں کے اندر چرچ بن گئے، شراب خانے بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے جو مسلمان تھے وہ مدرسے سے دور ہو گئے، مدارس سے دور ہو گئے، اپنے بچوں کو پڑھانا ضروری نہیں سمجھا اور اپنے بچوں کو علم حاصل کرانا اور اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا۔ جب اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی کہ جس اندلس کے اندر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، آج اس اندلس کے اندر، اب وہ جگہ روس کے اندر ہے۔ روس کیسا ملک ہے، کیسا شہر ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اسٹڈی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آج وہاں مسلمان جو ہے کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ مسلمان مسجد ہے نہ مدارس ہے۔ تمام مدارس اور مساجد کے جو ہے یہودیوں نے چرچ بنا دیے، شراب خانے بنا دیے، ڈانس کے اڈے بنا دیے۔ کیوں؟ مدارس سے دور۔ آج ہمارے ملک میں بھی یہ حال ہو رہا ہے کہ آج ہمارے ملک میں بھی چند لوگ جو ہے وہ مدرسوں سے دور ہیں، مدارس سے دور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ پڑھا لکھا آدمی، عالم آدمی، جس کے پاس علم ہے وہ اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وما يستوي الأعمى والبصير، جس طرح دیکھنے والا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، کہ دن کی روشنی اور رات کی اندھیری تاریکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جس طرح جو ہے
दिन और रात बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह धूप और छाँव बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह देखने वाला ना देखने वाला, दिन और रात ये सब चीज़ बराबर नहीं हो सकते। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, कि देख के इल्म वाला और बग़ैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, लेकिन अक्लमंद लोग जो हैं वो इन बातों से नसीहत हासिल करते हैं। अक्लमंद लोग जो है वो इस आयत पर गौर करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे और इस आयत को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारेंगे अगर अक्लमंद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने खुद कहा, इस आयत को यहाँ पर ख़त्म नहीं किया बल्कि फरमाया इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कि अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करते हैं। इस बातों पर जो असर पड़ेगा वो अक्लमंदों पर असर पड़ेगा। और अक्लमंद लोग सोचेंगे भाई जब पढ़े लिखे आलिम आदमी और गैर आलिम आदमी बराबर नहीं हो सकते तो मुझे भी दीन का कुछ इल्म हासिल करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। क्या मतलब कि इतना, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी उम्रें ज़्यादा हो गई हैं, भाई वो क्या करें, उम्रें ज़्यादा हो गई नहीं पढ़ सकते। तो फरमाया कि ऐसे आदमी के लिए भी इतना इल्म हासिल करना तो फ़र्ज़ ऐन है कि उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में बताओ कि कौन सी चीज़ हराम है, कौन सी चीज़ हलाल है। मैं जिस कारोबार को कर रहा हूँ कि ये कारोबार मेरा सूद और ब्याज पे तो नहीं है, कहीं मैं हराम से 2 नंबर से तो नहीं कमा रहा हूँ, कहीं मेरा कारोबार, कहीं मेरी दुकान सूद और ब्याज के पैसे पे तो नहीं चल रही, 2 नंबर के पैसे पे तो नहीं चल रही, और मेरे जो बच्चे हैं कहीं वो हराम तो नहीं कमा रहे, हराम तो मुझे नहीं खिला रहे लाला का, और जो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ मेरी नमाज़ अदा हो रही है नहीं हो रही, मैं जो रोज़े रख रहा हूँ मेरे रोज़े के मसाइल क्या हैं, ज़कात के मसाइल क्या हैं, घर में शादी हुई है तो शादी के मसाइल क्या हैं, तलाक़ की नौबत आ रही है तो कैसा करना, निकाह के नौबत आए तो निकाह कैसा करना, इन तमाम चीज़ों के बारे में बेसिक चीज़ें हैं। तो दीन की बेसिक चीज़ें इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन है कि हर मुसलमान कम से कम आज हमारे मुसलमानों के हाल है कि नमाज के जो फ़राइज़ हैं वाजिबात वो भी याद नहीं है। जिस आदमी को नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात नहीं है वो आदमी फिर इमाम साहब की गलती निकालता, क्योंकि इसको खुद नहीं मालूम। जिस आदमी को नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात मालूम होंगे तो वो इमाम साहब की गलती कभी नहीं निकालेगा। अब बहुत से लोग कैसे रहते कि मेरी जो है सुभान रब्बिल आला 3 मरतबा नहीं हुआ, पहले छूट गए मौलवी साहब। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इसको इल्म नहीं है, इसको मालूम ही नहीं सुभान रब्बिल आला कहना फ़र्ज़ है, वाजिब है, ये तो सुन्नत है भाई, नहीं पढ़ो तो भी चल जाता, 1 मरतबा पढ़ो 100 मरतबा पढ़ो एक ही बात है। लेकिन जब इन दीन का इल्म नहीं होगा, उसके पास मसाइल नहीं मालूम होंगे, नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात और शराइत क्या है नहीं मालूम होंगे, सुन्नत नहीं मालूम होंगे, तो फिर लड़ेगा इमाम साहब से कि मेरी 3 मरतबा नहीं हुई, मेरी इतनी मरतबा नहीं हुई। तो इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन है। जब एक आदमी इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके घर से निकलते उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इल्म हासिल करना इतना बड़ा सवाब है। मैंने चंद हदीसें जमा की हैं, वो हदीस आपके सामने रखता हूँ मैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो मौत तक, तुम अपने मौत तक इल्म हासिल करो। अगर तुम्हारी मौत इसी हाल में आ गई, तुम्हारी मौत इसी हाल में आ गई और तुम इसी हाल में मर गए तो तुम्हारी कब्रों की फरिश्ते ऐसे ज़ियारत करेंगे जैसे बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं। बैतुल्लाह शरीफ का कैसा तवाफ़ करते हैं लोग, दूर दूर से जाते हैं, लाखों रुपए लगा के बैतुल्लाह जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, ज़ियारत करते हैं। और बैतुल्लाह को भी खाली नहीं छोड़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ पर रोज़ाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं, 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें उन लोगों पर नाजिल होती हैं जो तवाफ़ कर रहे हैं बैतुल्लाह का, 40 रहमतें उन लोगों पर नाजिल होती हैं जो बैतुल्लाह शरीफ के पास बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर बैठकर जैसे भी जो नमाज़ पढ़ रहे हैं। 40 रहमतें इन पर नाजिल होती है, कितनी हो गई 100। और 20 रहमतें उस पर नाजिल होती है जो खाली बैठा हुआ बैतुल्लाह को देख रहा है, खाली बैठा है, कुछ भी कर रहा नहीं, खाली बैठ के बैतुल्लाह शरीफ को देख रहा है, काबे को देख रहा है, तो इस आदमी पर भी 20 रहमतें नाजिल होती है। तो हर लम्हा, ऐसा नहीं एक दिन में, हर लम्हा, हर सेकंड, लम्हा कितनी देर का रहता है आप सबको मालूम, आँख बंद करके खोले तो लम्हा हो जाता, तो हर लम्हे 120 रहमतें नाजिल होती रहती हैं बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी इल्म सीखता सीखता इस हाल में मर गया तो उसकी कब्र की ऐसे ही ज़ियारत करेंगे फ़रिश्ते जैसा कि ज़ियारत करने के लिए लोग बैतुल्लाह शरीफ को आते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, फ़रिश्ते उसकी कब्र की ज़ियारत करेंगे, उसकी कब्र का तवाफ़ करेंगे फ़रिश्ते। तो अब आदमी ये सोचेगा मेरी उम्र तो ज़्यादा हो गई, मैं कैसे? तो एक आदमी इरादा ये कर ले कि मुझे सूरह यासीन शरीफ हिफ्ज़ याद करनी है, सूरह यासीन मुझे हिफ्ज़ याद करना है, लेकिन मैं कैसे याद करूं? वो ऐसा करे, वो इरादा कर ले मुझे सूरह यासीन शरीफ हिफ्ज़ करना है चाहे कैसे भी, तो जब मौका मिले एक आयत पढ़ ले,
جب موقع ملے ایک آیت پڑھ لے، اور وہ اسی حال میں اگر مر گیا تو وہ طالب علم کی موت مرا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم سیکھتے سیکھتے، قرآن سیکھتے سیکھتے مر گیا تو کل قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور علماؤں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور قبر میں چلا گیا، سیکھتا سیکھتا قبر میں چلا گیا تو قبر میں فرشتے جب منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آئیں گے تو وہ کہے گا تو میں تو قرآن پڑھتے پڑھتے انتقال ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے 2 فرشتوں کو بھیجیں گے، تم جاؤ اور یہ قرآن پڑھتے پڑھتے اور یہ علم حاصل کرتے کرتے اس کو موت آئی ہے تو یہ ادھورا ہے، پورا نہیں ہوا، ابھی بیچ میں ہے، درمیان میں ہے، تو اس کو ایسا کرو پورا قرآن حفظ یاد کراؤ۔ جب تک اس کو پورا قرآن حفظ یاد نہیں ہو جائے گا تم 2 فرشتے اسی کے پاس رہو۔ تو اس 2 فرشتے جب تک اس کے پاس سے ہٹیں گے نہیں، جب تک وہ مکمل عالم دین نہیں بن جاتا، قرآن کو حفظ نہیں کر لیتا۔ جب وہ قرآن کو حفظ اگر آدمی کر لے گا، جس کے سینے کے اندر قرآن ہے وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ پھر جہنم میں جائے گا نہیں۔ تو علم دین حاصل کرے۔ اور آگے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، من یفقہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کا ارادہ کرتے ہیں، جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کو اگر کسی سے محبت ہو جائے تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ آوارہ پھرے، وہ چاہے گا کہ میں اس کی زندگی کو کسی طرح سنواروں، یہ اس طرح اس قابل ہو جائے کہ لوگ اس کو پسند کریں، جس طرح میں اس کو پسند کرتا ہوں لوگ بھی اس کو پسند کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، محبت کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اس کو دین کا اور علم، اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں اور اس کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اب ہم یہ خود پر اپنے اوپر غور کریں کہ میں کہیں دین حاصل کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں دین کا کام کر رہا ہوں، دین عالم دین حاصل کر رہا ہوں، یا میرے گھر میں کوئی ایسا موجود ہے جو علم دین حاصل کر رہا ہے، تو سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ مجھ سے بھلائی کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ مجھ سے نرمی کا ہے، نہیں کر رہا ہوں تو سمجھ جائے۔ تو دوسری حدیث مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور جب نفسی کا عالم ہوگا اور میدان حشر قائم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہوگا، جو آدمی حافظ قرآن ہوگا، تو وہ بھی اپنے قبر سے اٹھے گا، تو سب تو نفسی کا عالم ہوگا، بھائی اپنی اپنی پڑھی ہوں گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بھائی کا نہیں ہوگا، بہن کی باپ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، تو انہیں بھاگ رہا ہوں گا، تو اس کے ساتھ ایک آدمی بھاگے گا، اس آدمی کے ساتھ، تو اس سے دور بھاگے گا، اس کے پاس کو بھاگے گا، اس سے دور بھاگے گا، اس کے پاس کو بھاگے گا، بھائی تو کون ہے؟ وہ پوچھے گا، بھائی تو کون ہے؟ میں یہاں تو نفسی کا عالم ہے، میں کو جو ہے حساب کتاب کے لیے جانا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کیسا حساب ہوگا، تو میرا پیچھا نہ کہو، بھائی میرا پیچھا چھوڑ، بھاگے گا اس کے پیچھے، تو اس سے ٹھہر کے پوچھے گا، بھائی تو کون ہے یہ بتا، میرے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے؟ تو یہ بتائے گا میں قرآن ہوں، قرآن کہ ہاں دنیا میں جس قرآن کو تو پڑھتا تھا اور جس قرآن کا تو حافظ تھا، آج میں وہی قرآن ہوں، میں تیرے ساتھ چلوں گا، اور جب تک میں تیرے ساتھ رہوں گا تیری سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروں گا، اور میں تجھے جنت میں لے جا کر چھوڑوں گا، تو یہ خوش ہو جائے گا، چلو بھائی میرے ساتھ چلو۔ تو ہم نہیں کر سکے تو اپنے بچوں کو بنائے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کا راوی ہیں، تو حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین پر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، علم دین سیکھے، اور پھر قرآن ہو یا علم دین ہو دوسروں کو سکھائے۔ اب علم دین سیکھنے اور سکھانے کے بہت سارے مطلب ہیں۔ سکھانے کا مطلب ایک یہ ہے کہ آدمی قرآن پڑھائے، سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تحریر سے کوئی اچھی تحریر، مسلمانوں کے لیے اچھی تحریر لکھ کے جائے، یہ بھی دین کا کام ہے، اور کوئی آدمی بیان کرے لوگوں کو سمجھائے، یہ بھی دین کا کام ہے، کوئی آدمی گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دے، قرآن کے بارے میں بتائے، رسول اللہ کے بارے میں بتائے، تو یہ بھی دین کا کام ہے۔ ایک ہی چیز کو دین کا کام سمجھنا یہ دین کے کام کی توہین ہے، اور جو دوسرے کام ہے۔ تو ہم لوگ بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جماعت میں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دین کا کام ایک ہی ہے، بھائی دین کے کام بہت سارے ہیں، جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے، جو قرآن کو حفظ کرا رہے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے، جو مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے، جو خانقاہ میں بیٹھ کر لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے۔ تو دین کا کام بہت سارے ہیں، ایک ہی کام کو دین کا کام سمجھ لینا اور باقی کاموں کو سمجھ لینا دین کا کام نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو اس روئے زمین پر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا علم دین سیکھے، پھر دوسروں کو علم کی باتیں بتائے، علم دین سکھائے، دوسروں کو اللہ رسول کی باتیں بتائے، یہ آدمی سب سے بہترین ہے۔ اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، جو آدمی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے اور قیامت کے دن
میدان حشر قائم ہوگا اور یہ آدمی پیچھے کھڑا ہوگا کہیں، لیکن جب پیچھے کھڑا ہوگا تو اس کا چہرہ ایسا چمک رہا ہوگا جیسا کہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے روشنی کی طرح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے، ادھر آؤ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ایک جنت کا لباس لیں گے، ایک تاج لیں گے، جنت کا تاج اور جنت کا لباس لے کے اس کو پہنائیں گے. تو وہ جنت کا تاج اور جنت کا لباس ایسا چمک رہا ہوگا جیسا سورج چمکتا ہے. اب سورج کیسا دکھ رہا؟ اگر موسم خراب ہوا تو موسم خراب ہونے کی وجہ سے سورج کی جو تپش کم ہو جاتی ہے، دن میں اندھیرا ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ تاج ایسے ہی چمک رہا ہوگا جس طرح سورج کی روشنی ہوتی ہے. وہ خوش ہو جائے گا، یا اللہ یہ کس لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا نا، اس حافظ قرآن بنانے کی برکت سے آج تمہیں اسی کے بدلے، اسی کے عوض تمہیں آج یہ تاج پہنایا گیا ہے. تو ہم میں سے ہر آدمی کوشش یہ کرے کہ میں بھی جنت، کل قیامت کے دن جو ہے جنت کا لباس پہنوں گا، میں بھی تاج پہنوں گا. یہ جب اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے. ہم نے نہیں پڑھا، اپنے بچوں کو عالم دین کیسے بنائیں گے؟ تو بنائے. یہ سب حدیثیں اس لیے ہیں تاکہ ہمارے اندر یہ باتیں جو ہے پیوست ہو جائیں، ہمارا دل ان باتوں کو قبول کر لے. اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم دین کو حاصل کر لیتا ہے تو نبوت کا پورا علم اس کے دل کے، اس کے سینے کے اندر آ گیا ہے. نبی میں اور اس میں اتنا فرق ہے کہ نبی پر وحی آتی تھی، اس پر وحی نہیں آتی. نبی پر وحی آتی تھی، اس پر وحی نہیں آتی، بس اتنا فرق ہے. ورنہ علم نبوت کو اور علوم نبوت کو اس نے اپنے سینے کے اندر لے لیا ہے. بس اتنا فرق ہے، اس کے پاس وحی نہیں آتی. اگر وحی آ گئی تو یہ بھی نبی ہو جائے گا. اور آگے ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک آیت قرآن کریم کی ایک آیت یاد کرے یا ایک آیت سیکھے، ایک آیت پڑھے تو اس کو 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ہے. ایک آیت، قرآن کی ایک آیت. اور آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی ایک مسئلہ سیکھے، ایک مسئلہ، اور مدرسے میں جو آدمی پڑھتا وہ کتنے مسئلے سیکھ لیتا؟ لاکھوں مسئلے سیکھ لیتا وہ. تو جو آدمی ایک مسئلہ سیکھے صرف، تو اس کو 1000 نفل رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے. قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنا تو 100 یعنی 100 رکعت نفل کا ثواب. اور ایک مسئلہ معلوم کرنا، ایک مسئلہ حاصل کرنا، ایک مسئلے کے بارے میں معلومات کرنا اور ایک مسئلہ سیکھنا، تو اس کا ثواب ایسا ہے 1000 نفل. 1000 نفل پڑھے تو آدمی 2-3 گھنٹے ہو جاتے، پڑھ ہی نہیں سکتا. یہاں 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے، وہ 2 رکعت پڑھنے میں لوگ برابر نہیں آ رہے، ٹائم کے ٹائم آتے بھاگ جاتے. تو یہاں ایک مسئلہ معلوم کرنا، ایک مسئلہ علم دین کا سیکھنا تو 1000 نفل رکعت سے بہتر ہے. اور آگے آپ سنتے جائیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب تک عالم دین علم حاصل کرتا ہے تو اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو آدمی جہاد میں جا کر دشمنوں کے خلاف جہاد لڑتا ہے. دشمنوں کے خلاف جو آدمی جہاد لڑتا ہے اور اگر وہ اس میں شہید ہو جائے تو وہ جنتی ہے، تو اس کو بھی وہی ثواب ملتا ہے. اور طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا علم دین حاصل کرنے والے کو وہی ثواب ہے جو حاجی کو ثواب ہے. ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم دین حاصل کرتا ہے تو اس کو بھی وہی ثواب ہے جو حاجی کو ثواب ملتا ہے، حاجی کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم حاصل کرنے جاتا ہے تو فرشتے اس کے پیر کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اب دنیا میں دیکھتے نا MLA آتا ہے، CM PM آتے تو اس کے لیے بڑی بڑی قالین بچھاتے، دور تک قالین بچھاتے ہیں. انہیں جب ہوائی جہاز سے نیچے اترتا ہے ایروپلین سے تو اس کے لیے قالین بچھاتے ہیں. وہ کہیں جاتا وہاں قالین، یہاں قالین، جگہ جگہ قالین بچھاتے ہیں. تو ایسے ہی فرشتے بھی اس آدمی کے نیچے، اس آدمی کے، اس طالب علم کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا، جب اس نے یہ حدیث سنی نا تو اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں. اگر ایسی بات ہے تو میں آج سے جوتے پہن کے سفر کروں گا، علم دین حاصل کروں گا، لیکن جوتے پہن کر رہوں گا اور میں ان جوتوں سے فرشتوں کو پروں کو کچلوں گا. اس نے یہ سوچا. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس نے ایسا ہی کیا، جوتے پہن لیے اور یوں چلتا کچل کے اور لوگوں کو بتاتا دیکھو میں فرشتوں کے پروں کو کچل رہا ہوں، میں فرشتوں کے پروں کو کچل رہا ہوں. چند دن ایسا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، سدھر جا، نہیں سدھرا ہوا، ایسے ہی کرتا رہا. تو چند دن کے بعد اس کے پیر میں ایک پھنسی ہوئی، پھر 2 پھنسی ہوئی، ایک انگلی خراب ہوئی، دوسری انگلی خراب ہوئی. خراب ہوتے ہوتے دونوں پیر خراب ہو گئے، دونوں پیروں میں کیڑے پڑ گئے، سڑ گئے. آخرکار نوبت یہ آئی کہ دونوں پیر کٹوانے پڑے اور آدمی بیساکھی پر آ گیا.
تو یہ حدیث کی باتیں ہیں. یہ حدیثوں پر کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے، کوئی آدمی شک کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے. اور بہقی کی روایت ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس کا راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی موت، ایک عالم کی موت اور پوری بستی کی موت برابر ہے. پوری بستی مر جائے اور ایک علم دین حاصل کرنے والا ایک عالم مر جائے تو دونوں برابر ہیں. تو جب ہمارے گھر میں ایک عالم دین ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو مستدرک حاکم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی آدمی نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں. لیکن جب طالب علم کوئی نیک کام کرتا ہے اور عالم نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے پورا شہر آباد فرماتے ہیں. یعنی ایک گھر، ایک آدمی اگر کوئی نیک عمل کرے تو اس کے لیے ایک گھر، اور جب علماء اور طالب علم کوئی ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں پورا شہر آباد، یعنی پورا شہر کتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے پورا شہر آباد ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے مدرسے کی طرف جاتا ہے تو ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے. یعنی پرندے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ہر جانور جو بھی ہے تمام کے تمام اس کے لیے جو ہے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو جو بے زبان جانور ہیں، معصوم عن الخطا جانور ہیں، یعنی جانوروں سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، جب وہ آدمی کی طالب علم کی مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ان کی مغفرت فرمائیں گے. اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، لیکن تین ایسے ہیں کہ تین لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہے. ایک وہ جو آدمی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ایک آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرتا رہتا ہے، یہ آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہے. دوسرا طالب علم جو علم حاصل کرتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہے. اور تیسرا عالم دین جو عالم ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہے. تو حدیثیں بہت ساری ہیں، میں نے حدیث اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ ہمیں یہ لگے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو ایسے ضائع نہیں ہے. جو آدمی مدرسے میں پڑھتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، وہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چار بننا، پانچویں نہ بننا، پانچویں بنو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. یا تو علم دین حاصل کرنے والوں سے محبت کرنا، یا ان کی مدد کرنا، یا ان کی صحبت اختیار کرنا، یا ان کی مدد کرنا، یا ان سے محبت کرنا، یا ان کی صحبت اختیار کرنا، یا ان کا تعاون کرنا، ان کا تعاون کرنا. یہ چار بننا. چوتھے پانچویں نہ بننا. پانچویں سے مراد کیا ہے کہ ان سے بغض رکھنے والے نہ بننا. آج ہمارے اندر دلوں کے اندر کتنا بغض ہے، مدرسوں کا بغض ہے، علماؤں کا بغض ہے. اور بہت سارے لوگ تو یہ بولتے ہیں مدرسوں نے ہمیں دیا کیا ہے. بھائی مدرسے جس دن بند ہو گئے، یہاں قرآن سنانے والے بھی نہیں ملتے. آج تک آپ نے دیکھا ہے کسی مسجد میں ایسا ہوا بھئی یہ رمضان میں قرآن سنانے کا ہے لیکن ہمارے کو حافظ صاحب نہیں مل رہے؟ ایسا کبھی ہوا؟ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ قیامت تک انشاءاللہ کبھی ایسا ہوگا. تو مدرسے نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ دیا ہے ہمیں مدرسے نے. کوئی مسجد ایسی ہے بھئی ہماری مسجد کو بن کے 4-5 سال ہو گئے لیکن ہمیں کوئی امام صاحب نہیں مل رہے، ہمیں کوئی خطیب صاحب نہیں مل رہے، یا ہمیں جو ہے تراویح پڑھتے پڑھتے 20 سال ہو گئے، ہمیں کوئی حافظ صاحب نہیں ملے. کوئی ایسا نہیں بولے گا. یہ ہر مسجد کے اندر تراویح سنانے والے ایک نہیں بلکہ کئی موجود رہتے، کئی اور عالم صاحب، خطیب صاحب کئی موجود ہیں، بہت سارے. تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ مدرسہ نے ہمیں دیا کیا ہے، مدرسہ نے ہمیں یہ دیا ہے. تو آدمی یہ سوچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچویں نہ بننا، یعنی مدارس سے بغض رکھنے والے نہ بننا. اگر مدرسے سے بغض رکھنے والے بنو گے، علم دین سے، علماء سے بغض رکھنے والے بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہلاک و برباد کر دے گا. تو یہ وہ حدیثیں ہیں، ایک دو اور حدیثیں سن لیں آپ، پھر آگے بڑھتا ہوں میں. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے، علم دین کی بات چل رہی ہے، یہ کالج یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، اور ساری فضیلت قرآن کے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے ہیں. کہیں کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ بھائی جو آدمی ڈاکٹر بنے گا انہیں جنت میں جائے گا،
یعنی جو آدمی وکیل بنے گا اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کو قبول فرمائیں گے. جو آدمی وکیل بنے گا اور PhD کر لے گا, انجینئر بن جائے گا, اس کی فضیلت تو کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ ساری فضیلت علم دین حاصل کرنے والے کے لیے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں علم دین حاصل کرتا ہے, کل قیامت کے دن وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لوح محفوظ والے فرشتے ہیں. سب سے افضل فرشتہ وہ ہیں جو لوح محفوظ والے ہیں, یعنی جو قرآن کریم کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر لے کر آئے, یہ سب سے افضل فرشتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یہ سب سے افضل فرشتے ہیں. کل قیامت کے دن جو آدمی علم دین حاصل کرتا ہے دنیا میں, وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. اور جو علم دین حاصل کرے گا, قرآن کریم کا حافظ ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. جنت کے بہت سارے درجے ہیں نا, جس آدمی کا جس لیول کا ایمان ہے وہ اسی درجے پر ہوگا. اب اس دنیا میں جو آدمی جتنا زیادہ پیسہ کما لیتا اتنی بڑی بلڈنگ بناتا, اب جس آدمی کے پیسے نہیں وہ ٹینوں کا گھر بنا لیتا. تو ایسی جنت میں بھی درجے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قرآن کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ. جہاں رکو گے وہ تمہارا گھر ہے, جہاں رکو گے وہ تمہارا گھر ہے. اور قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے. اور جب آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے, جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے جب پہلا قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, سارے گناہوں کو معاف. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یا ابو داؤد شریف کی روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھ کر علم دین حاصل کر رہے تھے, دین کی باتیں کر رہے تھے, مسئلے مسائل معلوم کر رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آئے تو کچھ صحابی ایسے تھے جو قرآن پڑھ رہے تھے. تو حضور نے ان کو پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. تو آگے گئے, دیکھا آپ کیا کر رہے ہو؟ تو ان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ذکر کر رہے ہیں, تسبیحات پڑھ رہے ہیں. تو کچھ صحابہ اور بیٹھے ہوئے تھے کونے میں, یہاں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو پوچھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں, مسائل پر ڈسکس کر رہے ہیں, مسائل معلوم کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں تمہارے درمیان بیٹھوں. یعنی نبی کو حکم فرمایا کہ جو آدمی علم دین کی باتیں کر رہا ہے, دین کی باتیں کر رہا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کر رہا ہے, ان کے پاس بیٹھو. حضور وہاں پر بیٹھے اور حضور نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو, تمہیں جنت کی خوشخبری ہو. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, جنت کی خوشخبری کیا مطلب؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جنت کی خوشخبری ہو. کیا خوشخبری؟ کہ تمہیں جنت کی آدھے دن کی خوشخبری ہو. ان کو سمجھ میں نہیں آیا آدھے دن کی خوشخبری کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قیامت کے دن جو اور لوگ جنت میں جائیں گے ان سے پہلے, ان سے آدھے دن پہلے جنت میں جاؤ گے. یہ خوشخبری ہو. جو لوگ جنت میں جائیں گے ان سے آدھے دن پہلے تم لوگ جنت میں جاؤ گے. تو آدھے دن سمجھ میں نہیں آیا. تو قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. دنیا کے 1000 سال, تو قیامت کے دن وہاں پر ایک دن ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت والوں سے بھی آدھے دن پہلے جنت میں جاؤ گے, یعنی 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے. جو آدمی علم دین کی باتیں کر رہا ہے, علم دین سکھا رہا ہے, علم دین حاصل کر رہا ہے. تو یہ میرا سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شوال کا مہینہ ہے, اس مہینے میں مدارس کھلتے ہیں. تو اس مہینے میں اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھائے. مدرسے میں بہت پڑھا لیے, وہ اسکولوں میں بہت پڑھا لیے. اسکولوں میں پڑھانا ایسا نہیں پڑھانا ہے, لیکن پہلے مدارس میں پڑھانا ہے. اگر ہمارا بچہ اسکول میں پڑھے گا, ڈگریاں تو حاصل کر لے گا, سب کچھ حاصل کر لے گا, لیکن علم دین سے دور ہو جائے گا, یعنی مسلمان نہیں بنا. تو اس سے ڈاکٹر بنانے سے پہلے, وکیل بنانے سے پہلے, انجینئر بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارا بچہ بڑا ہونے کے بعد والدین کی بھی ادب نہ کرے. آج ہمارا بچہ والدین کا نافرمان ہے, بھائی کا نافرمان ہے, والدہ کا, بہنوں کا, سب کا نافرمان ہے. رشتہ دار پورے پریشان ہیں ہمارے بچے اس لیے کہ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے. اس کے پاس علم دین ہوتا اور رسول اللہ کی تعلیمات اس کے پاس ہوتی تو اس کو معلوم ہوتا مجھے اپنے والد صاحب سے کیسا بات کرنا ہے, والدہ سے کیسا بات کرنا ہے, مجھے بہن بھائیوں سے کیسا بات کرنا ہے. تو سب آدمی ارادہ یہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں گے, قرآن پاک کا حافظ قرآن بنائیں گے. ایک بادشاہ تھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, نام تو سنا ہے نا. آج کل تو لوگ ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے تو ان کو الگ سے سکھایا جاتا محمود غزنوی ایسے تھے, وہ ایسے تھے, یہ ایسے تھے. تو ایسے نہیں تھے, وہ ولی آدمی تھے. تو ان کو شک ہوا 3 باتوں پر. ان کو 3 باتوں پر شک ہوا کہ علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, وہ علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. یہ انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہے یا سچ مچ باتیں ہیں یہ؟
ایک یہ شک ہوا. دوسرا شک یہ ہوا ان کو کہ قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. یہ ان لوگوں نے علماء نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے کہ قیامت پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی. دوسرا شک. تیسرا شک یہ ہوا کہ میں سبکدگین کا بیٹا ہوں یا میں اس کا بیٹا نہیں ہوں. یعنی اپنے باپ پر شک ہوا ان کو. میں سبکدگین کا ان کے جو والد صاحب تھے وہ بچپن میں بڑے غریب تھے, غلام تھے, وہ ایک غلام تھے اور لیکن وہ بادشاہ بن گئے. تو ان کو شک تھا کہ میرا باپ تو جو ہے غلام تھا, تو اچانک سے ہم بادشاہ کیسے بن گئے, میرے والد صاحب بھی بادشاہ, میں بھی بادشاہ, اتنے بڑے بادشاہ کی اتنے بڑی حکومت ہے ہماری. تو ان کو شک ہوا اس بات پر. اب ان کے جو والد صاحب تھے وہ بادشاہ کیسے بنے؟ تو سبکدگین جو بادشاہ تھے وہ غلام تھے, تو 10-12 سال کے تھے. کسی نے ان کے قبیلے سے ان کو پکڑا اور جا کر بیچ دیا. جب بیچ دیا تو جو وقت کا بادشاہ تھا وہ بادشاہ نے ان کو خرید لیا, اپنا غلام بنا لیا. تو بادشاہ کے غلام تھے. تو بادشاہ کے غلام ہوتے ہوتے تو ان کو بادشاہ کی کئی باتیں پسند آئی. تو ایک بات ایسا ہوا کہ بادشاہ ان کو شکار کے لیے بھیجتا تھا. جو سبکدگین تھے بہترین شکار کرتے تھے اور ہرن کا شکار کر کے لاتے تھے. تو ایک مرتبہ شکار کے لیے بھیج دیا. تو شکار کرتے 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 صبح سے شام ہو گئی, کوئی شکار نہیں ملا. شام کو جب واپس لوٹ کر آ رہے تو راستے میں ایک ہرن کا چھوٹا بچہ ملا. اب انہوں نے سوچا صبح سے شکار کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ملا, ایک چھوٹا ہرن کا بچہ ملا, چلو اس کو لے کے چلتے. اب انہوں نے اس ہرن کو بچوں کو پکڑا اور اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کے چل دیا. جب یہ چل دیے سبکدگین بادشاہ, تو سامنے سے ہرن کی ماں آ گئی. ہرن کی جب ماں آ گئی تو انہوں نے جب ہرن کی ماں کو غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. تو ان کو ترس آیا, یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس بچے کو چھوڑا کہ اس کی ماں ہے, بچوں کو چھوڑا اور چل لیے. تو جب یہ جا رہے تھے گھوڑے پر, پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ہرن اوپر آسمان میں انہوں نے نظر اٹھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو چلے گئے, وہ سمجھ گئے کہ ہرن نے مجھے دعائیں دی ہے. اب آ کر بادشاہ سے منع کر دیا, مجھے شکار نہیں ملا, آ کر سو گئے. جب آ کر سو گئے تو رات کو خواب دکھا. خواب میں کون آ گئے؟ حضور آ گئے. خواب میں حضور آ گئے. حضور نے فرمایا کہ تو نے ہرن کے بچے پر رحم کیا نا, تجھے اس رحم کرنے کے بدلے میں تجھے بادشاہ بنایا جائے گا. یعنی جانوروں پر رحم. آج کل تو ہم انسانوں پر رحم نہیں کر رہے. من لم یرحم الناس لا یرحم اللہ, یہ تو حدیث ہے. جو آدمی انسانوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کریں گے. والدین پر رحم نہیں کر رہے, والدین کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, تو دوسروں پر کہاں سے رحم کرے گا. یہاں جانور پر رحم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بتایا کہ تو نے ہرن کے بچے پر رحم کیا, اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بادشاہ بنائیں گے. اب یہ حیران ہو کہ غریب آدمی, غلام آدمی بادشاہ کیسے بنوں گا. تو ان کی بہت ساری باتیں, اب اتنا وقت نہیں ہے, بہت ساری باتیں جو ہے بادشاہ کو پسند آئی. جب بادشاہ کو بہت ساری باتیں پسند آئیں گی تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی. جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو انہیں بادشاہ بن گئے. تو سبکدگین بادشاہ, ان کے بیٹے محمود غزنوی. تو محمود غزنوی کو 3 شک ہوئے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی, اور علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں یا نہیں, یہ ویسی بات اڑا دی ہے, اور میں سبکدگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں. یہ بات ان کے ذہن میں ہمیشہ کھٹکری رہتی تھی, یہ 3 سوال, اور ان سوالوں کے جواب ان کو نہیں ملتے تھے. تو ایک دن رات کو جا رہے تھے تو دیکھا ایک راستے میں ایک مدرسہ ہے, اور اس مدرسے میں دروازے پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بچے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں دروازے پر. تو جب جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ تم مدرسے میں اندر کیوں نہیں پڑھ رہے ہو, مدرسے کے باہر دروازے پر. تو انہوں نے کہا کہ مدرسہ جو ہے, مدرسے کے دروازے کے سامنے ایک یہودی کا گھر ہے, تو ہمارے مدرسے میں تیل نہیں ہے چراغ جلانے کے لیے. اس ٹائم تو لائٹ نہیں تھا, نہ کرنٹ نہیں تھا, تو یہ چراغ کے لیے ہمارے مدرسے میں تیل نہیں ہے. تو اس یہودی کے گھر کے سامنے لالٹین جلتا ہے, تو ہم لوگ باہر آ کے اس کی روشنی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو ان کو بڑا صدمہ ہوا, یار میری بادشاہت ہے, میری بادشاہت میں مدرسے والے ایسے پریشان, یہ کیسا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اپنے وزیروں کو بلایا, لشکر کو بلایا, اور بہت سارا تیل ان کو دے دیا کہ یہ تیل حاصل کرو, جب یہ تیل ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا, میں اور تیل بھیجواؤں گا. تو رات کا وقت ہے, یہ رات کو ان کی مدد کر کے چلے گئے اور رات کو جا کر سو گئے. جب رات کو سو گئے تو خواب میں پھر حضور آ گئے. خواب میں حضور آ گئے تو حضور نے ایک ہی الفاظ کہا. ان کے کتنے سوال تھے؟ 3, اور حضور نے صرف ایک الفاظ کہا. ایک الفاظ میں ان کے 3 جواب مل گئے. کہا او سبکدگین کے بیٹے, ایک جواب مل گیا کہ تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے, کل قیامت کے دن اس کا تجھے بدلہ ملے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الفاظ میں 3 جواب دے دیے. سبکدگین کے بیٹے, تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میں حقیقت میں سبکدگین کا بیٹا ہوں. اور فرمایا کہ تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے. یعنی حضور کے وارث کون ہے؟ حضور کے وارث جو ہے وہ علماء ہیں. تو میری وارث کی مدد کی ہے, یعنی طلباء کی مدد کی ہے, تو قیامت کے دن. تو تیسرا جواب بھی مجھے مل گیا کہ قیامت کے دن تمہیں ان 3 چیزوں کا بدلہ مل جائے گا.
مدارس کے بارے میں آج ہمارے ذہنوں کے اندر مدارس کے خلاف ایک بغض بھر دیا گیا ہے. مدارس ایسے ہیں ویسے, ہمیں کیا دیا ہے مدرسوں نے. بھائی جس دن مدرسے بند ہو گئے ہمیں کوئی نماز پڑھانے والے نہیں ملے گا, ہمارے والد صاحب کا جنازہ سڑ جائے گا لیکن کوئی نماز جنازہ پڑھنے والے نہیں ملے گا. ہمیں کوئی یہاں سے دین کی باتیں بتانے والے نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو کوئی ایسا آدمی ملے گا جو الٹا سیدھا قرآن پڑھتا ہے, الٹی سیدھی دین کی باتیں بتاتا ہے, ایسا ملے گا. تو مدرسوں کے بارے میں بغض نہیں ہونا چاہیے. دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, تو وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے گئے. جب پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پر جو ان کا داخلہ ہوا غیر امدادی داخلہ ہوا. یعنی غیر امدادی کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے میں دو طرح کے داخلے ہوتے ہیں. اگر آپ کے نمبر بہترین ہیں, آپ کے نمبر اگر اعلیٰ نمبر ہیں, آپ 100 میں سے 100 نمبر ہیں, تو آپ کو کھانا بھی ملے گا, روم بھی ملے گا, بستر سب کچھ ملے گا. لیکن اگر آپ کے نمبر 100 سے کم ہیں, 50 نمبر ہیں, 30 نمبر ہیں, تو آپ کو پڑھائی تو ملے گی لیکن آپ کو کھانا نہیں ملے گا. تو دوست محمد قریشی جب دارالعلوم کے لیے گئے پڑھنے کے لیے, ان کا داخلہ ہوا تو غیر امدادی داخلہ ہوا, کھانا نہیں. داخلہ یہ ہوا کہ آپ علم تو حاصل کرو گے لیکن آپ کو کھانا نہیں ملے گا. اب یہ پریشان ہو گئے. اب یہ دارالعلوم کے باہر دروازے پر آ کر بیٹھ کے میں کیا کروں. تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بوڑھی عورت وہاں سے جا رہی تھی. تو بوڑھی عورت نے کہا بھائی کیا ہوا, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو. انہوں نے کہا کہ میرا داخلہ تو ہو گیا ہے لیکن کھانا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سامنے جو بلڈنگ ہے نا, میں اس کی نوکرانی ہوں. میں کون ہوں؟ میں اس کی نوکرانی ہوں. میں اس میں گھر میں کام کرتی ہوں. تو میں دوپہر میں جب کام کرتی ہوں تو مجھے 2 روٹی ملتی ہیں. شام میں کام کرتی ہوں تو مجھے 2 روٹی ملتی ہیں. تو ایسا کریں گے, وہ 2 روٹی میں سے 1 روٹی میں آپ کو دے دوں گی, 1 روٹی میں خود کھاؤں گی. 1 روٹی میں خود کھاؤں گی, 1 روٹی آپ کو دوں گی, تو آپ علم حاصل کر لوں. کہا کہ ٹھیک ہے. تو وہ عورت وہاں گھر میں کام کرتی, نوکرانی ہے یہ, نوکرانی. کہا میں وہاں کام کرتی ہوں. تو یہ عورت وہاں کام کرتی, دوپہر میں آتی, 2 روٹی ملتی, 1 روٹی دوست محمد قریشی کو دے دیتی, 1 روٹی خود کھا لیتی. شام میں 1 روٹی ان کو دیتی, خود کھا لیتی. کئی سال تک ایسا ہوتا رہا. اور جب یہ علم دین حاصل کر لیا, عالم بن گئے دارالعلوم سے, تو ان کا انتقال ہو گیا, اور اس عورت کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد یہ بھی فارغ ہو گئے مدرسے سے, عالم علم حاصل کر لیا. تو کئی سالوں کے بعد یہ حج کرنے گئے. کئی سالوں جب حج کرنے گئے تو حج کرنے جب گئے, بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو بیت اللہ کے سامنے سو گئے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یہ خواب ان کو یہاں بھی دکھا سکتے تھے. جب سو گئے بیت اللہ شریف کے سامنے تو خواب میں وہ عورت آ گئی. کون؟ جس عورت نے 8 سال تک ان کو کھانا کھلایا. اب ہم لوگ تو ایک ٹائم کا کھانا کھلانے کی تیار نہیں. ہمارے گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا رشتہ دار کو بلاتے, کھلا کے بھیجا دیتے. مدرسہ کہاں ہے, کون مدرسہ والا, ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ عورت آئی, اور وہ عورت جو ہے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے, جنت کا لباس پہنا ہوا ہے, اور جنت کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے, اور چاروں طرف جو ہے فرشتوں کوئی ہوا کر رہا ہے, ان کو کوئی ان کے لیے کھانا لا رہا ہے, کوئی جوس لا رہا ہے, کوئی کچھ لا رہا ہے. دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اماں جان آپ تو وہ, لیکن آپ کو یہ عالی شان یہ سب کچھ کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ تیری وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرمائی. کہ کیسا؟ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے جو میرے نبی کے وارث ہیں, جو میرے نبی کا ایک وارث ہے, تو نے اس کو کھانا کھلایا, اس کی مدد کی, تو اس کو کھانے کھلانے کے عوض میں نے تمہاری مغفرت کر دی. تو تیری وجہ سے مجھے یہ جنت کا لباس اور جنت کا تخت تیری وجہ سے ملا ہے. یعنی مدرسے کے بچے کو کھانے کھلانے کے اندر. مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عراق کے اندر ایک مدرسہ تھا. تو اس مدرسے کے سامنے ایک گورنر تھا, گورنر بڑا مالدار آدمی تھا, گورنر مسلمان. تو اس نے جب یہ فضائل سنے کہ علماء کی اور مدارس کے طالب علم کی مدد کرنا کہ یہ ثواب ہے وہ ثواب ہے, جب اس نے یہ سنے تو مدرسہ تھا, اس نے کہا کہ مدرسے والوں سے کہ آج کے بعد دوپہر کا اور شام کا کھانا میری ذمہ داری ہے, یعنی دونوں وقت کا کھانا میرے گھر سے بن کر آئے گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے. قاری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو دونوں وقت کا کھانا ان کے گھر سے آتا, شام میں بھی صبح میں بھی. تو مدرسے کے جو طالب علم تھے وہ کھانا کھا لیتے, بات ختم. تو ایک دن کیا ہوا, بارش ہو گئی. تو بارش جب شروع ہوئی تو بارش ہوتے ہوتے تو کافی دیر ہو گئی, اور دوپہر کا جو کھانا تھا اس کو آنے میں کافی وقت ہو گیا. جب وقت ہو گیا تو مدرسے کے بچے انتظار میں تھے, کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بھائی مدرسے کے, وہ انتظار میں تھے. تو جب وہ بارش ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بارش تو بڑی تیز ہو رہی ہے, لیکن کھانا کیسے لے کے جایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں بارش میں بھیگ جاؤں گا لیکن کھانا ضرور لے کے جاؤں گا میں. تو انہوں نے کیا کام کیا, ایک ڈبے میں سالن بھرا اور چند روٹیاں سر پر رکھی اور بارش میں بھاگتے ہوئے آنے لگے. جب بارش میں بھاگتے ہوئے آ رہے تھے تو مدرسے کے بچے نے کہا کہ دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے, بیل. مدرسے کے جو بچے تھے نا, انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے, بیل. اب انہوں نے یہ باتیں سن لی.
تو وہ آئے, روٹیاں پھینک دی انہوں نے, وہ سالن پھینک دیا. کہا ارے ہمارا کوئی احسان ہی نہیں ہے, ہم سالوں سے کھانا کھلا رہے ہیں دونوں ٹائم, اور یہ مجھے بیل بولتے ہیں. بیل, میں کوئی بیل ہوں؟ میں تو گورنر آدمی ہوں, سیٹھ آدمی ہوں, یہ مجھے بیل بولتے ہیں. آج سے میں کھانا وانا نہیں کھلاؤں گا. تو جو قاری صاحب تو نے کہا کہ دیکھو کھانا آپ میرے لیے نہیں کھلا رہے, نہ کھانا ان کے لیے, کھانا ان کو اس لیے کھلا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہے, یہ ہمارے مہمان نہیں ہے. کھانا اگر آپ ان کو کھلا رہے ہو تو اللہ کے رضا کے لیے کھلا رہے ہو, اور جب اللہ کے رضا کے لیے کھلا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انتظام کریں گے بھائی. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں کھلاؤں گا آج سے کھانا وانا. اپنے گھر کو چلے گئے اور رات کو سو گئے. رات کو جب سو گئے تو خواب دیکھا. تو خواب یہ دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے, اور میدان حشر جب قائم ہے تو لائن لگی ہوئی ہے حساب دینے والوں کی, اور اسی لائن میں یہ بھی کھڑے ہوئے گورنر صاحب اسی لائن میں, اور آگے حساب و کتاب چل رہا ہے. لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور حساب و کتاب بڑی مشکل سے حساب و کتاب چل رہا ہے. تو لائن میں ایسے ٹھہرے ہوئے ہیں حساب و کتاب کی. تو بازو سے وہ جو بچے تھے نا, وہ جو ان کو بیل بول رہے تھے, تو بازو سے وہ بچے جا رہے تھے. تو انہوں نے آواز دی, بچوں نے سنا نہیں. تو بچے چلے گئے اور جا کر بچوں سے فرشتوں نے کہا کہ جاؤ جنت میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. تو ان میں سے جو بچے جنہوں نے کہا تھا وہ بیل کہاں ہے, تو بچوں سے کہا رکو بھائی رکو. پر کیوں رکو, ہمارا بیل کہاں ہے, ہم نے بیل کو لے کے جائیں گے, بیل کے بنا نہیں جائیں گے. تو فرشتوں سے کہا کہ فرشتے ادھر آؤ, ہمارے بیل کو لے کے آؤ. جب تک ہمارا بیل جنت میں نہیں جائے گا ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے. وہ کھڑے ہوئے اس ماجرے کو دیکھ رہے تھے, وہ کھڑے ہوئے اس چیز کو دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے کھڑا ہوا دیکھا اور وہ طالب علم جو تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے چلے گئے. ان کی فوراً آنکھ کھل گئی. وہ بھاگ کر رات کو مدرسے میں آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مجھے بیل بولو, مجھے گدھا بولو, کتا بولو, جو بولنا ہے بولو, خنزیر بولنا ہے دو بولو, جو بولنا ہے بولو. آج کے بعد مدرسے کے طالب علموں کی دونوں وقت کا کھانے کا انتظام میرا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہے. تو مدرسے کے آج ہمارا دلوں کے اندر مدرسے کا بوجھ ہے, مدرسے میں پڑھانے کو اپنے بچوں کو تیار نہیں. شیطان جو ہے نا مہینے میں ایک بار سمندر کے اوپر اپنی مجلس لگاتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے تو نے کیا کام کیا. لوگ بولتے میں نے جو ہے فلاں جگہ جھگڑا کرا دیا, میں نے فلاں کو شراب پلا دی, میں نے فلاں سے چوری کرا دی, فلاں سے یہ کرا دیا, فلاں سے یہ کرا دیا. تو وہ خوش نہیں ہوتا. تو ایک آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا. تو اس سے بڑا خوش ہوتا ہے, وہ اس کو گلے لگاتا. تو دوسرا بولتا بھائی اور بتاؤ کیا کیا. تو ایک آدمی بولتا ہے کہ ایک بچہ علم دین حاصل کر رہا تھا, طالب علم مدرسوں کو جا رہا تھا, علم دین حاصل کر رہا تھا, میں نے اس کو علم دین حاصل کرنے سے روک دیا. کالج والے کو نہیں, یونیورسٹی اسکول پڑھنے والے کو نہیں, مدرسے میں پڑھنے والا. تو اس کو بلاتا ہے اور بلا کر اس کو گلے لگاتا, سینے سے لگاتا, چوٹ چاٹتا ہے, چومتا ہے. تو جو اور شیطان رہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ کیا بات ہے, ہم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے, بڑی جو ہے ڈکیتی کرائی ہے, چوری کرائی ہے, بڑی بڑی لڑائیاں کرائی ہیں, شراب پلائی ہے, قتل عام کرائے ہیں, لیکن تم چھوٹے سے اس بات کو جو ہے کہا کہ تم سمجھے نہیں. یہ علم دین حاصل کرتا بڑا ہو کے کیا بنتا, یہ تمہارے کو سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں سمجھاؤ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے شیطان جو بڑا ہوتا ہے, بادشاہ شیطان جو سردار سب کو لے کے آتا ہے, تو ایک آدمی کو دیکھتا, وہ آدمی عبادت کرتا ہے مسجد کے اندر. تو شیطان ایک شیشی اٹھاتا اور اس جو عبادت کرتا آدمی اس کو کہتا بھائی یہ شیشی دیکھو, تم یہ شیشی لو. تو وہ شیشی اپنا ہاتھ میں لیتا, اس سے کہتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو اس شیشی کے اندر سے گزارنا چاہے تو گزار سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا کیسا گزار سکتے بھائی, نہیں گزار سکتے ایسا. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ. تو وہ شیطان کو لے کے, شیطان جو ہے اپنے سارے چیلے چپاٹوں کو لے کے چلا گیا. تو شیطان نے کہا پتہ ہے یہ کون ہے جس نے کہا کہ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیشی کے اندر سے نہیں گزار سکتے. شیطان نے کہا کہ یہ عابد ہے, عابد. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیا, اس کا ایمان گیا. اب میں تمہیں لے کے چلتا ہوں علم دین جو حاصل کرتا اس کے پاس. یہ عابد ہے, عالم نہیں ہے, یہ صرف عابد ہے. تو ایک آدمی عالم تھا, تو اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے. تو اس کے پاس وہ شیطان گیا انسانی شکل میں بن کر, اسے کہا کہ بھائی یہ شیشی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو گزار سکتے. اس نے کہا جو عالم دین تھے پہچان لیا. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے, مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے. یہ شیشی تو بڑی چیز ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو سوئی کے نتوے کے اندر سے پوری دنیا کو گزار سکتے ہیں. تو شیطان نے سب شیطان سے کہا کہ پہچان لیا. وہ عابد تھا, اس نے منع کر دیا. یہ عالم ہے, یہ پہچانتا ہے, یہ جانتا ہے. تو علم کا مطلب ہے پہچاننا. جب آدمی کے پاس علم ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پہچانے گا, اللہ کے رسول کو بھی پہچانے گا, احادیث مبارک کو بھی پہچانے گا, وہ سب چیز کو پہچانے گا. تو ہمارے مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو پڑھائے, علم دین بنائے. 2-3 اگر کسی کے بیٹے ہیں, ایک بچوں کو تو جو ہے حافظ قرآن بنائے, اس لیے یہ حافظ قرآن بننے کے بعد جنت کا ٹکٹ ہے, مجھے جنت میں لے کر جائے گا.
آج ہماری توجہ صرف اسکول پر ہے، اسکول پہ لاکھوں روپے آدمی خرچہ کر رہا ہے اور ہزاروں روپے جو ہے مہینے کو فیس دے رہا ہے، لیکن مدرسے کے اندر 100 روپے دینے تیار نہیں ہے۔ 100 روپے، آج میں نے بتایا نا آپ کو کس طرح جو ہے بخشش ہوئی ہے مدرسوں کے طالب علم کی مدد کرنے کے اوپر، 100 روپے دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائیں تاکہ ہمارے بچوں کو معلوم ہو کہ بھئی قرآن کیا ہے، والدین کا ادب کیا ہے، والدین پریشان ہیں، نافرمان ہیں۔ آج ہماری اولاد بالکل اتنی نافرمان ہے، بات سننے کو تیار نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ والدین کی جو ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم ہوگی، ادب ہوگا، علم ہوگا تو والدین کا ادب کریں گے، ماں کو ماں سمجھیں گے، باپ کو باپ سمجھیں گے، بھائی کو بھائی سمجھیں گے، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کو بہن سمجھیں گے، اس لیے نہیں سمجھے کہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے۔ اور دیکھو باتیں تو بہت ساری ہیں، بس ایک آدمی جب علم حاصل کرتا ہے تو صرف اس کو علم دین حاصل کرنے کے لیے 8 سال لگتے ہیں، اور 8 سال کے بعد اگر دنیا میں 60 سال تک زندہ ہے تو 60 سال بھی اس کی بنیں گی، 60 سال جیسے گزریں گے گزر جائیں گے، لیکن 60 سال ختم ہونے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے، آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہ زندگی ہے، تو وہ زندگی بھی اس کی بن جائے گی۔ اگر ہم نے اسکول میں پڑھا لیا، اسکول میں کم سے کم 16-17 سال پڑھتا ہے بچہ، 16-17 سال پڑھنے کے بعد جب اس کی نوکری لگتی ہے تو وہ 10-20 سال مشکل سے کما پاتا ہے، اور جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے اعمال ختم، سب ختم۔ اس کے بعد جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی جو آدمی مر جاتا اس کے نام کا جو صدقہ دیتے ہیں، کبھی دیکھا آپ نے کوئی اسکول میں گیا ہو بھائی میرے والد صاحب مر گئے، اسکول والوں کے صدقے کا بکرا کھلا دو، کبھی ایسا ہوا؟ مدرسے میں لے کے جاتا۔ یعنی یہ ہوا کہ مرنے کے بعد اسکول کے دروازے بند، یونیورسٹی کے دروازے بند، اب مدرسے کے دروازے کھلے، مدرسے میں بکرا لے کے آتا، مدرسے میں قرآن پڑھاتا، مدرسے والوں کی دعوت کرتا۔ تو کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے اگر کوئی میرے والد صاحب کی سفارش کرے گا تو یہ لوگ وہ سفارشی ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی، واقعہ لمبا ہے میں آپ کو چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں، ایک آدمی کا جو قبرستان سے گزر ہوا ایک بزرگ کا، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے ایک فرشتے آسمان سے آئے، ان کے پاس بہت سارے پیپر ہیں، تو لوگ قبروں سے اٹھ کے آتے ہیں اور وہ پیپر دیتا ہے سب کو، اور سب پیپر دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا روتا رہتا ہے، تو وہ بزرگ ان سے پوچھتے ہیں بھائی تم کیوں نہیں جا رہے ہو، کیا ہوا بھئی یہ لوگ جو جا رہے ہیں کیا ماجرا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپر سے آئی فرشتے ہیں اور ان کے پاس جو وہ ہیں، جو ان کے جو بچے ہیں، جو ان کے اولاد ہیں، وہ اولاد ان کے لیے کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو وہ نیک کام جو ہے وہ ان کو بانٹ رہے، تقسیم کر رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے ایسا جو میرے مرنے کے بعد مجھے قرآن پڑھ کے بخشے۔ تو یہ چلے گئے وہاں سے، یہ کیا کر سکتے؟ تو چند دن کے بعد آئے، چند دن کے بعد پھر سے انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو دیکھا کہ فرشتے پھر سے آئے اور سب سے پہلے انہیں بھاگ کر گیا اور بھی گئے۔ تو یہ حیران ہو گیا، بھائی پہلے تو میں آیا تھا تو تم نے بتایا، اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جس وقت میرا انتقال ہوا تھا تو میری جو بیوی تھی وہ حمل سے تھی، میری بیوی حمل سے تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کی وصیت یہ کی تھی کہ جب ہمارا بچہ بڑا ہو جائے گا تو ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ لہٰذا جب اب میرا بچہ بڑا ہو گیا اور میرا بچہ 4-5 سال کا ہو گیا، آج مدرسے کے اندر گیا، آج اس نے صرف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے میرا نام پڑھا ہے، میرا نام سب سے بڑا رحمان ہے، تو میرا نام پڑھا ہے، جب اس نے میرا نام لینا شروع کر دیا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کو شروع کر دیا ہے، اس کی برکت سے میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بچہ مدرسے میں گیا، قرآن پڑھا، یہاں ڈگری حاصل کر لیا، کوئی فضیلت نہیں ہے، کہیں کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کسی آدمی نے ڈگری PhD انجینئر بن گیا ابھی نے جنت کا سفارشی بنے گا، ماں باپ کی سفارش کرے گا، نہیں، یہ کھلے عام بات ہے۔ جو آدمی حافظ قرآن ہوگا کل قیامت کے دن جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ وہ سفارش کرے گا۔ تو اس لیے اپنے مرنے کے بعد کوئی ایسا چھوڑ کے جائے سرمایہ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں جو ہے مرنے کے بعد بھی یہ ثواب پہنچتا رہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے بتایا تفصیل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مر جاتا ہے اس کا نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں، 3 چیزیں شروع رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، جو اس نے صدقہ کچھ مسجد بنا دی یا مدرسہ بنا دیا، کسی آدمی کو جو ہے پانی کا کچھ ایسا کام کر دیا، لوگ پانی پی رہے ہیں، صدقہ جاریہ، یہ کام نہیں کریں گے تو حضور نے فرمایا دوسرا کام یہ ہے کہ علم کو پھیلائے، اب علم سیکھا نہیں ہے تو کہاں سے پھیلائے گا۔ تیسرا کام حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نیک بنا کر جائے، حافظ قرآن بنا کر جائے، عالم بنا کر جائے اپنے بچوں کو، تاکہ اس کے مرنے کے بعد جب یہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اس آیت کو پڑھیں گے تو اس آیت کے پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالی والدین کی جو ہے مغفرت فرما دیں گے۔ تو باتیں بہت ساری ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔